کبھی کال کر کے یا کسی طریقے سے آپ سے کنیکشن نہیں، کوئی میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں، نہ کبھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ اسامہ بن لادن وغیرہ کے ساتھ ماں سوائے وہ دو جو میری ملاقاتیں ہوئیں کھانے کے اوپر. وہاں پہ ہم سوڈان میں تھے اسلامی کانفرنسز کے ایک سلسلے میں، تو جہاں دوسرے لوگوں کو انہوں نے بلایا اور وہاں مجھے بھی بلایا، باہر وہ ہم سب کے سامنے بیٹھ کے ملاقات ہوئی. وہ زمین پہ دسترخوان بچھا کے ہم بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں کھانا. تو کیونکہ بہت سارے افغان تھے میرے ساتھ، تو افغان تو عربی بھی بہت بولتے ہیں، میں عربی نہیں بولتا، انگریزی میں اپنے پھر نہیں ان کے ساتھ ہیلو ہائے ہوتی رہی وہ بات چیت تھوڑی، لیکن پبلک ویو میں ساری کی ساری بات ہوئی. تو اور اس سے زیادہ میرا اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن کوئی نہیں. اچھا سر یہ بتائیں جو صدام حسین کو ٹانگا تھا کیا وہ بھی کوئی فیک بندہ نہ؟ کیونکہ ہم اب کیا نام ہے وہ کانسپریسی بنتی ہے. میں نے کہا یہ بندہ بھی وہ نہیں ہے جو اصل صدام حسین تھا، اور پھر اگر تھا تو وہ اتنے عرصے بعد یہ چوہے کے بل میں سے کیوں نکلا ہے؟ یہ سب پلانٹڈ چیزیں نہیں. یہ بالکل عین ممکن ہے، آپ کا خیال بالکل درست ہے کہ جو بعد میں ہوا وہ کہیں مار مور دیا گیا یا پہلے مر گیا نکال دیا، لیکن اس کے بعد ہیوملیٹ کرنا اصل ٹیکس تھا. ہاں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ہیوملیٹ کرنا امریکن کی عادت ہے. جیسے گوانتانامو بے میں جس طریقے سے یہ ہیوملیٹ کرتے ہیں، یا اب ملا عبدالسلام ضعیف کی جو ایک ڈپلومیٹ تھا یہاں پاکستان نے اس کو امیونٹی دی ہوئی تھی، ڈپلومیٹک امیونٹی، اور اس کو جس طریقے سے کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں آپ آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستانی جرنیل کھڑے ہوئے تھے اور ان کو جب مجھے حوالے کیا تو امریکن نے مجھے وہیں پیٹنا شروع کر دیا. تو کم از کم یہ اتنا ہی کہتے کہ بھائی ہمارے سامنے مت مارو، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا ایک ڈپلومیٹ ہے، ہم باہر جا کے اور کہیں مارو. اسی کے سامنے کپڑے ہمارے سامنے مار دیے اور جرنیل وردی میں سامنے. تو کہتا ہے مجھے اس کا بہت افسوس ہے. خیر وہ لمبی ایک داستان ہے، اس کو ذرا پڑھنے کی بات ہے. سر بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ہوئی ہیں، بہت سارے راز آپ کے دل میں دفن ہیں، کتاب کیوں نہیں لکھتے سر آپ؟ ہاں کتاب ایک دفعہ پورا ہو جائے گا خیر میں جو باقی چیزیں لکھوں گا، لیکن دیکھیں نا کہ انٹیلیجنس چیف لکھا نہیں کرتے عام طور پہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا تو وہ اتھینٹک ریکارڈ ہو، اور دوسرا وہ سٹوری جس کا میں آتھر ہو سکتا ہوں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. اس کا ایک باب جو ہے ابھی جو کھلا ہوا ہے یہ اس وقت مکمل ہوگا انشاءاللہ جب امریکہ یہاں سے افغانستان سے جائے گا. میں ابھی یہی پیغام دے رہا ہوں، بجائے اس کے کہ جیسے ویتنام میں سے آپ گئے تھے ہیلی کاپٹروں کے پہیوں کے ساتھ لٹک کے، تو مہربانی کر کے آپ اس سے پہلے چلے جائیں، کیونکہ آپ افغانستان میں جیت نہیں سکتے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اور پاکستان کو حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں ایک ہارتی ہوئی، اور انڈیا کو دیکھیں بیوقوفوں کو کہ ہارتی ہوئی جو ڈوبتی ہوئی کشتی کے اوپر سوار ہو گئے جا کے. آپ کو لگتا ہے پہلے جب روس ڈوب رہا تھا تو یہ اس کی کشتی پہ سوار. سر ہم 2-3 سیاستدانوں کے نام لیں گے، یو گیو اس یور کمنٹس آن دیم. نہیں میں اب انڈیویجولز کے نام پہ نہیں. چلیں پارٹی پر دیکھیں آپ چل پیپلز پارٹی جو اس وقت پیپل پارٹی جو ہے وہ ایک پاکستان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پیپل پارٹی کیا ہے اس کی حیات ترکیبی دیکھیں. ایم کیو ایم ہو، پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگز ہوں، 11-12 مسلم لیگیں، یہ سارے ان کے بابا کون ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح. بالکل صحیح. تو ان کا جو ہے جینیٹیکلی یہ ایک ہیں، جینیٹیکلی ان کا وہ مقاصد ہیں جو پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے مقاصد تھے، یعنی غریبوں کی فلاح بہبود. کس کے ذریعے سے؟ ایک نئے نظام کے ذریعے سے. نیا نظام کہاں سے آئے گا؟ قرآن اور سنت سے آئے گا. قائد اعظم کے اپنے الفاظ میں گولڈن پرنسپلز آف اسلام، وہ نہیں جو کہ شریعت یہ کر رہے ہیں اپنی طرز کی شریعت، یہ نہیں، وہ شریعت جو قرآن اور سنت اور اس کے اندر بحث مباحثے کے ساتھ وہ کی جائے. فیڈرل شریعت کورٹ ہے، وہاں جایا جائے، وہاں کیا جائے. تو یہ پارٹیز جو ہیں دراصل یہ ایک گروپ ہے. یہ کیوں الگ ہوئے ہیں؟ یہ ذاتیات کی وجہ سے الگ ہوئے ہیں اور ان کا جڑنا بہت ضروری ہے. اب خوش قسمتی سے وہ جنہوں نے مخالفت کی تھی پاکستان کی، وہ بھی کچھ تو بالکل مکمل طور پہ مسلم لیگی ہو چکے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کو کوئی آر نہیں ہے. ابھی پاکستان کے اندر ملک توڑنے کی کوئی بات نہیں ہوتی. صحیح. بی ایل اے جو کی بات آتی ہے وہ بی ایل اے نیٹو والے اور یہ امریکن بیٹھے ہوئے وہ کروا رہے ہیں، اور کوئی نہیں. صحیح. پاکستان کے اندر جو خوبی اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت مزریبل حالت میں ہیں، لیکن کسی کے دل میں کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے. جتنی ملک دوڑنے والی جماعتیں ہو سکتی تھی اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں، جس کا میں بھی ممبر ہوں، وہ ساری کی ساری اس کے سائے تھے. اور ملک کبھی نہ تو جارحیت سے ٹوٹتے ہیں نہ دہشت گردی سے ٹوٹتے ہیں.
सियासी अमल से टूटते हैं। मैं हूं फैसल कुरैशी और देखते रहिए असफरमानी शो, लेकिन उसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। 10 अप्रैल को मैं यहीं था जिस दिन ये उजड़ी कैंप फटा था। जी जी, बड़ा खौफनाक धमाका था, मुझे अच्छी तरह याद है, सुबह हुआ था। बहुत से लोग कहते हैं कि खुद ही इन्होंने आग लगा दी। नहीं, ऐसा नहीं था। देखें, वहाँ पे हमारे पास उस वक्त तकरीबन 1240 स्टिंगर मिसाइल पड़े हुए थे और इनका ये ख्याल था कि बेच दिए, कोई ऐसा नहीं हुआ। सारे के सारे काउंटेड, रिकॉर्ड अजीब बात, ये अल्लाह ने इज्जत रखनी थी कि सारा उजड़ी कैंप ब्लो हो गया, लेकिन वो छोटा सा कमरा जिसमें आर्काइव्स हमारा रिकॉर्ड था वो पूरे का पूरा इंटैक्ट रहा, वो बच गया। तो वो हमारे पास मौजूद है। अमेरिकन ने आके उसको देखा, सब ने देखा उसको, और किसी ने नहीं कहा कि ये बेचे गए या कहीं चले गए। ये बात गलत है। अलबत्ता हमारे पास 12,000 टन एमुनिशन यहाँ पड़ा हुआ था, पहले से था, मेरे आने से पहले से यहीं पे रखा जाता था। उसमें एक बात था भी कि सिविलियन आबादी में था, गलती भी थी। मैं इसके मुतबादल एक डेपो बना भी चुका था, लेकिन अभी तक वहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हुई। ये मनाज़र हैं 10 अप्रैल 1988 को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बर्पा होने वाली क़यामत के। इस दिन सुबह 9:40 पर जुड़वां शहरों के मकीन अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे कि ज़ोरदार धमाकों से दोनों शहर लरज़ उठे। कुछ ही देर में हालत जंग का मंजर था। रॉकेट और मिसाइलों की बारिश होने लगी। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उस वक्त 93 अफराद जाँ बहक, जबकि ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों में थी। इस दिन कई वालिदैन से इनके लख्त जिगर बिछड़ गए जो आज तक नहीं मिल सके। दोनों शहरों में भगदड़ मची हुई थी। आसमान से बरसने वाले इस बारूद के सामने हर कोई बेबस था। इस साने की वजह दोनों शहरों के दरमियान जदीद असला के जखीरे में नामालूम वजूहात की बना पर भड़क उठने वाली आग बताई गई, जिसकी हिद्दत से असले के रॉकेट, मिसाइल, मॉर्टर गोले और एंटी एयरक्राफ्ट गन की बुलेट्स ने आबादियों का रुख कर लिया। उजड़ी कैंप सानहा के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, सिविल डिफेंस और दीगर इदारों ने 2 हफ्तों में 20,000 से ज़ायद शल इकट्ठे किए, लेकिन शायद दर्जनों रॉकेट, मिसाइल और मॉर्टर गोले जमीन के अंदर धंस गए। तो ये इल्जाम गलत है, खुद ही उड़वा दिया क्योंकि कोई चेक करने आ रहा था। कैसे उड़ा? बिल्कुल नहीं। ये एक बॉक्स था, 3 इंक्वायरियां उसके अंदर आई और किसी एक इंक्वायरी ने भी मुझे ब्लेम नहीं किया। मुझे नहीं ब्लेम किया, और किसी एक इंक्वायरी ने भी नहीं ये कहा कि खुद करवाया गया। 3 इंक्वायरियों में कैबिनेट लेवल की 5 मिनिस्टर उसके अंदर बैठे। जुनेजो साहब जो थे वो बहुत गर्म थे इसके ऊपर। मैंने उसके ऊपर रिजाइन भी किया था, लेकिन जुनेजो साहब ने मेरी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं की। तो कैसे लगी थी? क्या वो आग लगी थी? क्या वो एक एमुनिशन बॉक्स था, अमेरिकन उसकी इंस्पेक्शन करते थे, इजिप्ट से आया था, और वो वहां पे गिरा हाथ से और उससे आग शोले भड़क उठे। अब हमने उस किस्म के सारे एमुनिशन को लेके और उनको गिराया बहुत बड़ी बुलंदी से, और उसके कोई किसी को भी नहीं फटा। वो क्यों फटा? हमने ये कहा था कि ये देखें, अमेरिकन ने उसके बाद उनका रवैया देखें, अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी इमदाद बंद कर दी, सैंक्शंस लगा दी, खुद भाग गए, हमारे हाथ में ये सारा मुसीबत छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो वहां भी शक उनकी तरफ ही जाता है, शक उन्हीं की तरफ से। उन्हीं की तरफ जाता है। अरे अब आप अल्लाह के सामने जब डेफिनेटली रोज़े आखिर में हर एक ने जाना है वहाँ पे, और ज़िंदगी जो है वो मतलब थोड़ी देर की है, उसके बाद फिर वापस चले जाना है। आप